اب ہم سورۃ الاعراف کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ طویل ترین مکی صورت ہے۔ اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون اقوام اعلیٰ کی اصلاح ہے اور بعض علماء کے نزدیک اس کا عنوان ہے تذکیر بالایام اللہ، یعنی بڑے فیصلوں کے دنوں کا ذکر کر کے نصیحت اور عبرت دلائی جاتی ہے، اور بڑے دنوں سے مراد ہے کہ گزشتہ نافرمان اقوام پر جن دنوں میں عذاب آئے ان دنوں کا اور ان واقعات کا ذکر۔ یہ سورت ہجرت سے چند سال پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ الاعراف عرف سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جانی پہچانی جگہ۔ مراد جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے۔ وہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں گے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ جنت میں جا سکیں گے اور نہ ہی انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سورۃ الاعراف کے نزول کے وقت کفار جو ہیں ان کی اسلام دشمنی حد سے بڑھ چکی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری جو ہے وہ ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اسی مناسبت سے انبیاء علیہ السلام کی جو تبلیغی جدوجہد ہے اس کا ذکر ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا تکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بس اے محمد تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، یعنی دل میں تنگی نہ ہو۔ تنگی ہوتی تھی جب کوئی ایمان نہیں لاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ شاید میری تبلیغ میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، پتہ نہیں میری بات میں اثر نہیں ہے، جو ان کے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا۔ تو قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کا پیغام ہے، آپ کا کام ہے، جو میرا پیغام ہے اس کو ان تک پہنچا دیا جائے۔ ہدایت دینا یا نہ دینا وہ میرا کام ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ ہدایت تو صرف اسی کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ کن کو؟ منکرین حق کو، اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو، یعنی ان کا ایمان جو ہے وہ قرآن کی آیات سے بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو کیا ہمارا بھی ایمان بڑھتا ہے یا نہیں، اور پھر دیکھیں علم تازہ ہو جاتا ہے۔ بار بار یاد دہانی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اب عام خطاب ہے، لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو اور معبود نہ بناؤ مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ اب تذکیر بالایام اللہ ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، مثلا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے۔ زیادہ تر عذاب جو ہے وہ تبھی آتا ہے جب لوگ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی غفلت کے جو اوقات ہوتے ہیں، یا تو صبح سو رہے ہوتے ہیں یا دوپہر میں قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بھی غفلت میں گزاری ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہیں تھی، یعنی اور کوئی آواز نہیں تھی، بس ایک ہی بات تھی، انا کنا ظالمین، واقعی ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ بس یہ تو ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے پوچھ کر رہیں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، یعنی پیغمبروں کی بھی بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہوگی۔ ان سے یہ پوچھ کر رہیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ سارے حوال جو ہے وہ ان کے آگے پیش کر دیں گے۔
وما كنا غائبین، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور وزن اس روز عین حق ہوگا. اس کے دو معنی ہیں. نمبر 1 صرف حق کا وزن ہوگا، یعنی باطل کا وزن نہیں ہوگا. اور دوسرے معنی ہے کہ وزن ہی فیصلہ کرے گا. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کر رہے تھے. کہا جاتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑوں میں جو ہے وہ ایک میں نیکیاں اور ایک میں اس کی جو بھی بدیاں ہیں وہ رکھی جائیں گی اور وزن کیا جائے گا. اور انسان کے جو اعمال ہیں نا، وہ نیتوں، اس کے ارادوں، اس کی سوچوں، اس کے خیالات، ان کے ساتھ تولے جائیں گے. اور یہ بھی تولا جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص کتنا تھا اور اس نے کس قربانی کی حد تک جا کر وہ کام کیا. لہٰذا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور بھاری پلڑے والے کے حق میں ہی پھر فیصلہ ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. ربنا جعلنا منہم، آمین اللہم آمین. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ قَلِيلًا مَا تَشْکُرُونَ. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں زمانے زیست فراہم کیا. یعنی ضرورت کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت بنائی اور انسان کو آزمائش کے لیے مرضی اور اختیار دے کر بسایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا تو یہاں سے تو نیچے اتر. تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گمنڈ کرے، یعنی تکبر کرے، خود کو بڑی چیز سمجھے. نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے، یعنی قیامت تک کی مہلت مانگی جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ تھا. انسان کی آزمائش جو ہے وہ شیطان سے بھی ہونی تھی. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، یعنی اس آدم کی وجہ سے اس کو سجدہ کرنے کا کہا اور میں نے نہیں کیا اور اس طرح سے مجھے گمراہوں میں شامل کر لیا، تو کہا میں بھی اب تیری سیدھی راہ سے، یعنی ہدایت کے راستے پر چلنے سے ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی میں انہیں توحید پر نہیں آنے دوں گا اور جنت کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر نہیں چلنے دوں گا. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا. فرمایا نکل جا یہاں سے مردود ہو کر، یعنی برے حال میں، ذلیل ہو کر، ٹھکرایا ہوا ہو کر. یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، یعنی جو بھی لوگ تیری بات مانیں گے، تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. یعنی تم سب پھر جہنم میں جاؤ گے. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی جنت کی ساری نعمتیں حلال تھیں، صرف ایک حرام تھی. آج بھی حرام چند ہی چیزیں ہیں. پھر شیطان نے ان کو بہکایا، یعنی وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے وہ کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس طرح سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے
کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، یعنی جھوٹ بولا کہ تمہیں اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم جلد فنا ہو جاؤ، تم فرشتہ نہ بن جاؤ۔ یعنی شیطان نے ان کے دلوں میں مایوسی ڈالی اور بہت ہی خیر خواہ بن کر انہیں دھوکہ دیا۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو آہستہ آہستہ اپنے راستے پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، یعنی پتے جوڑ کر وہ لباس بنانے لگے۔ آج بھی شیطان سب سے پہلے لباس اترواتا ہے، بے حیائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تب ان کے رب نے انہیں کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، ہمیں معاف نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم آخر کار تم کو نکالا جائے گا۔ یعنی ضرورت کی ہر چیز زمین میں رکھ دی گئی ہے۔ اس طرح سے انسان کا جو جنت سے زمین کی طرف سفر ہوا اور اب اس زمین ہی سے قیامت کے دن وہ نکالا جائے گا اور پھر دوبارہ جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیں، جسم کی ضروریات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پر رکھ دی ہے، اور زمین کے نیچے سے بھی بہت کچھ نکلتا ہے، اور جو انسان کی روح کی غذا ہے نا وہ اوپر سے آتی ہے، وہی ہے الہی کی شکل میں۔ اب ابن آدم کو یعنی ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہم چاہیں تو زمین کی طرف جھکے رہیں اور دنیا ہی کی نعمتوں کو جمع کرنے میں اور لگے رہیں اور ان کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں، اور پھر ان کو جمع کرتے کرتے زمین میں مدفن ہو جائیں۔ اور دوسرا بھی ایک راستہ ہے کہ وہی الہی سے اپنی روح کو مضبوط کریں، طاقتور بنائیں، اپنا تزکیہ نفس کریں، اللہ کی پسند کے بن جائیں، اللہ کو راضی کر کے ہم اس دنیا سے جائیں اور ہماری روح اوپر اٹھے۔ آمین اللہم آمین۔ یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت کرے اور زینت کا بھی ذریعہ ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اسے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے کہا جاتا ہے بیت الخلاء میں دعا پڑھ کر جانا چاہیے، ورنہ شیطان ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں، عریاں طواف کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو ہدایت اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے، یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، وَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے دین کو اس کے لیے خالص
رکھ کر اسے پکارو، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی مسجد میں اچھا صاف ستھرا لباس پہن کے جاؤ، مسجد میں طہارت کے ساتھ جاؤ اور ستر والا لباس ہو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی یعنی حرام کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، اے محمد ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل نہیں دی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت ہے، یعنی بغیر دلیل کے بات نہ کرو کہ اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کا ایک وقت مقرر ہے، مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی، یعنی پھر ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، صحیح وقت پر ہی پکڑ ہوتی ہے، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا، نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف و رنج نہ ہوگا، یعنی نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ آخرت میں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے ہیں، یعنی رزق تو ملتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، یعنی مہلت ملے گی صرف موت تک۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے دلوا عنا وشہدوا علی انفسہم، سب ہم سے گم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے، ہم حق کا انکار کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی، یعنی ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔
مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اڑنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ ان کے برخلاف اس کے جن یعنی ان کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یعنی جو دیا گیا تھا اسی کے مطابق حساب ہوگا، اور اہل جنت میں یعنی وہ اہل جنت ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدوت ہوگی، کوئی بغض کوئی کینہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے نکال دیں گے، وہ ایسی جنت میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ، ورنہ ہم تو خود اس راہ پر نہیں چل پاتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت آواز آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے ملی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پارہ نمبر 8 کا تیسرا ربع سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 1 سے لے کر 43 تک ہے، 1 to 43۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 2 اور 3، ہمیں خلاص نیت کے ساتھ دعوت دین دینی چاہیے اور اس راستے میں آنے والی تمام آزمائشوں پر دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر کوئی ہماری بات نہیں سن رہا، نہیں مان لا رہا، تو یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا کام صرف کیا ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیں۔ آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک، ہمیں گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے، لہٰذا شعوری ایمان لا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن صرف ان اعمال کا وزن ہوگا جو ایمان کی حالت میں قرآن و سنت کے مطابق کیے ہوں گے، یعنی مسنون اعمال ہی صرف قبول ہوں گے۔ آیت نمبر 10، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور سب نعمتیں انسان ہی کے لیے پیدا کی ہیں، لہٰذا ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، اور شکر گزاری اسی طرح ہوگی کہ شعوری ایمان لا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 28 تک، 11 to 28، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے ان آیات میں، اور اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا ہمیں صرف ایک رب کو ماننا ہے اور اس کی بات کو بھی ماننا ہے، ہر بات کو ماننا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں کو، اس کی چالوں کو پہچاننا ہے اور ان سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا ہے، تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی، فرائض کا اہتمام کرنا ہے، اذکار پڑھنے ہیں، مختلف اوقات کی دعائیں پڑھنی ہیں، شیطان کے وسوسوں سے اور جادو سے بچنے کی دعائیں پڑھنی چاہیے، روز تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، ستر اور طہارت کا خیال رکھنا ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ شیطان کی چالوں سے بچیں گے اور خود کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگانا ہے، تاکہ وقت ہی نہ بچے کہ ہمارے خیالات ادھر ادھر بھٹکیں اور شیطان جو ہے وہ ہمیں اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرے۔ اور یہاں سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر بھول چوک ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے منع کرنے کے باوجود پھل کھا لیا تھا، تو ہمیں فوراً اعتراف غلطی کر لینا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اللہ سے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اگر بندوں سے کچھ ہم زیادتی کر جائیں تو بھی فوراً اعتراف جرم کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ آیت نمبر 29، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ پکارنا چاہیے، اس کی اطاعت خالص کرنی چاہیے، ہر طرح کے شرک سے اور بدعت سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 31، مسجد میں اچھا لباس پہن کر اور مرد حضرات جو ہیں وہ خوشبو لگا کر طہارت کے ساتھ ستر کا خیال رکھتے ہوئے جانا چاہیے اور ہر طرح کے اسراف سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 33 سے لے کر 38 تک، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، بے حیائی، گناہ و زیادتی، شرک، اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے سے بچنا ہے۔
ورنہ انجام جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 39، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کسی کی بغیر دلیل کے پیروی کرنی ہے، یعنی سنی سنائی بات پر نہ عمل کرنا ہے اور نہ اسے آگے پہنچانا ہے جب تک کہ ہم تحقیق نہ کر لیں کہ وہ واقعی قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، ورنہ قیامت کے دن ہماری جو پیروی کریں گے ان سب کا گناہ جو ہے وہ بھی ہمارے سر ہوگا، ان کا بوجھ بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ آیت نمبر 40 سے لے کر 43 تک ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اور اس بات کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان لانے یعنی جو ایمان نہیں لاتے، ایمان نہ لانے اور سرکشی کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی جب ان کی روحیں اوپر جائیں گی تو دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہوگا جتنا کہ سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے نا جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس میں سے اونٹ کا گزرنا کتنا مشکل ہے نا۔ لہٰذا ہمیں شعوری ایمان لا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنا ہے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جنت کے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔